مجھے دے دو جو تم نے جہاد کے لیے تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے فلاں بی بی، میں نے جو کچھ جہاد کے لیے تیار کیا تھا اسے دے دو، اور اس میں سے کوئی چیز بچا کے نہ رکھو۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہوگا کہ تم اس میں سے کچھ بچا کے رکھو اور اس میں سے تمہارے لیے برکت ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4901۔ بقیر بن اشج نے بسر بن سعید سے، انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کسی آدمی کو لیس کیا یعنی سامان جہاد مہیا کیا تو یقیناً اس نے بھی جہاد کیا، اور جس شخص نے غازی کے گھر والوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کی تو یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4902۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بسر بن سعید سے، انہوں نے حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مجاہد کے لیے سامان مہیا کیا تو یقیناً اس نے جہاد کیا، اور جس نے مجاہد کے پیچھے اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کی اس نے بھی جہاد کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4903۔ علی بن مبارک نے کہا، ہمیں یحییٰ بن ابی کثیر نے حدیث بیان کی، کہا مجھے مہری کے مولا ابو سعید نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کے خلاف ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا، ہر گھر کے 2 مردوں میں سے ایک مرد اٹھے اور جائے، سوار میں 2 شریک ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4904۔ حسین نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی، کہا مجھے مہری کے مولا ابو سعید نے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4905۔ شیبان نے یحییٰ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4906۔ مہری کے آزاد کردہ غلام یزید بن ابی سعید نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا، ہر 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے نکلے، اور فرمایا تم میں سے جو شخص بھی جہاد کے لیے نکلنے والے کے اہل و عیال اور مال و متاع کی اچھی طرح دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہے گا، نکلنے والے کے اجر میں سے آدھا اسے ملے گا، یعنی جہاد کرنے والے اور پیچھے خیال رکھنے والے دونوں کے لیے ثواب ہے۔ پیچھے رہ کر خیال رکھنے والے کو بھی گھر میں رہتے ہوئے آدھا ثواب مل جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4907۔ سفیان ثوری نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے سلیمان بن بریدہ سے، انہوں نے اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بیٹھنے والوں کے لیے مجاہدین کی عورتوں کی عزت و حرمت اسی طرح ہے جس طرح ان کی اپنی ماؤں کی حرمت و عزت ہے، اور گھروں میں بیٹھنے والوں میں سے جو بھی شخص مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہے پھر ان کے معاملے میں ان کے ساتھ خیانت کرتا ہے، یعنی پوری طرح دیکھ بھال نہیں کرتا، تو اس کو قیامت کے دن اس مجاہد کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس کے عمل میں سے جتنا چاہے گا لے لے گا۔ اب تمہارا اس سزا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یعنی کوتاہی کرنے والے نے مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال میں کوتاہی کر کے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے تو وہ اسے چھین جائیں گے، اور ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4908۔ قعنب نے علقمہ بن مرثد سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور فرمایا، اسے کہا جائے گا تم اس کی نیکیوں میں سے جو چاہو لے لو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 4910۔ محمد بن مثنى اور محمد بن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ ابن مثنى کے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی،
انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ قرآن مجید کی آیت مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں کے بارے میں کہہ رہے تھے، یعنی آیت درمیان والے حصے جو معذور نہیں کے بغیر نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا وہ ایک شانے کی ہڈی لے آئے اور اس پر یہ آیت لکھ دی۔ اس موقع پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی، تب یہ آیت یعنی درمیان کے حصے سمیت اس طرح اتری، مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ شعبہ نے کہا، مجھے ایک شخص نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آیت بیٹھنے والے برابر نہیں حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے مانند بیان کی۔ ابن بشار نے اپنی روایت میں کہا، سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے، انہوں نے ایک آدمی سے، اس نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، یعنی پہلی حدیث کی سند مکمل اور صحیح ہے۔ یہ دونوں سندیں ضبط و تائید کے لیے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4911۔ مسعر نے ابو اسحاق سے، انہوں نے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب آیت مومنوں میں سے گھر بیٹھنے والے مجاہدوں کے برابر نہیں نازل ہوئی تو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، تب غیر اولی الضرر یعنی جو معذور نہیں کے الفاظ نازل ہوئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4912۔ سعید بن عمرو اشعثی اور سعید بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ سعید کے ہیں، کہا ہمیں سفیان نے عمرو سے خبر دی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص نے عرض کی، اللہ کے رسول، اگر میں اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید کر دیا جاؤں تو میں کہاں ہوں گا؟ فرمایا جنت میں۔ اس شخص کے ہاتھ میں جو کھجوریں تھی اس نے ان کو پھینکا، پھر لڑا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اور سوید کی روایت میں یہ ہے، ایک شخص نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4913۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انصار کے قبیلے بنو نبیت میں سے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور بلا شبہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر آگے بڑھا، خوب جنگ کی حتیٰ کہ شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے عمل بہت کم کیا اور اس کو اجر بہت زیادہ عطا کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4914۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی خبر لانے کے لیے بسیسہ خزرجی انصاری رضی اللہ عنہ کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ دیکھے ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی کیا صورتحال ہے۔ جس وقت وہ واپس آیا تو گھر میں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ثابت نے کہا، مجھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی ام المومنین کو مستثنی کرنا معلوم نہیں۔ کہا اس نے آ کر آپ کو ساری بات بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا، ہمیں کچھ کرنا مطلوب ہے، سو جس کے پاس سواری موجود ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو کر چلے۔ کچھ لوگ بالائی مدینے میں موجود اپنی سواریاں لانے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا نہیں، صرف وہی لوگ ساتھ چلیں جن کی سواریاں یہی موجود ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب چل پڑے اور مشرکین سے پہلے بدر پہنچ گئے۔ مشرکین بھی آ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب تک میں اس کے پیچھے نہ ہوں کسی چیز پر پیش قدمی نہ کرے۔ مشرکین قریب آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جنت کی طرف بڑھ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ کہا، یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، جنت جس کا عرض آسمان اور زمین ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، واہ واہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے یہ واہ واہ کس وجہ سے کہا؟ اس نے کہا، اللہ کے رسول، اس امید کے سوا اور کسی وجہ سے نہیں کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، بلا شبہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانی شروع کی، پھر کہنے لگے، اگر میں اپنی ان کھجوروں کو کھا لینے تک زندہ رہا تو پھر یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی،
یعنی جنت ملنے میں دیر ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے جو کھجوریں ان کے پاس تھی پھینکی اور لڑائی شروع کر دی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4915۔ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے اپنے والد سے جب وہ دشمن کا سامنا کر رہے تھے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے دروازے تلواروں کے سائے تلے ہوتے ہیں۔ یہ سن کر ایک خستہ حال شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا ابو موسیٰ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ یہ سن کر وہ شخص واپس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہنے لگا میں تمہیں الوداعی سلام کہتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی اور تلوار لے کر بڑھا، اس سے شمشیر زنی کی یہاں تک کہ شہید کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4916۔ ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیں جو ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ان کے ساتھ 70 انصاری بھیج دیے جنہیں قراء کہا جاتا تھا۔ ان میں میرے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے اور دن کو مسجد میں پانی لا کر رکھتے تھے اور جنگل سے لکڑیاں لا کر فروخت کرتے اور اس سے اصحاب صفہ اور فقراء کے لیے کھانا خریدتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان آنے والے کافروں کی طرف بھیجا اور انہوں نے منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں دھوکے سے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ اس سانحے میں ایک شخص نے پیچھے سے آ کر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا، تو انہوں نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے اے اللہ ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4917۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے چچا جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، اور یہ بات ان پر بہت شاق گزری تھی۔ انہوں نے کہا یہ پہلا معرکہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور میں ان سے غیر حاضر رہا۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کوئی معرکہ مجھے دکھایا تو اللہ مجھے بھی دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ ان کلمات کے علاوہ کوئی اور بات کہنے سے ڈرے، یعنی دل میں بہت کچھ کر گزرنے کا عزم تھا لیکن اس فقرے سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ پھر وہ غزوہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آئے تو میرے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا ابو عامر کدھر؟ پھر کہا جنت کی خوشبو کیسی عجیب ہے جو مجھے کوہ احد کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ پھر وہ کافروں سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے اوپر زخم پائے گئے۔ ان کی بہن میری پھوپھی ربیع بنت نضر رضی اللہ عنہا نے کہا میں نے اپنے بھائی کی لاش کو صرف ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی مومنوں میں سے کتنے مرد ہیں کہ جس قول پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر دیا اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو منتظر ہیں، وہ ذرہ برابر تبدیل نہیں ہوئے، یعنی اپنے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد پر قائم ہے۔ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ یہ آیت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4918۔ عمرو بن مرہ نے کہا میں نے ابو وائل شقیق سے سنا، انہوں نے کہا ہمیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اللہ کے رسول کوئی شخص مال غنیمت کی خاطر لڑتا ہے، کوئی شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اس کے کارناموں کا ذکر ہو
اور کوئی اس لیے لڑتا ہے کہ لڑائی اور شجاعت میں اس کے مقام کو دیکھا جائے۔ ان میں سے اللہ کے راستے میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا کلمہ اونچا ہو، وہی اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4919۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو شجاعت کے لیے لڑتا ہے، کوئی قومی حمیت کے لیے لڑتا ہے، کوئی دکھاوے کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے اللہ کی راہ میں لڑنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو، تو وہی اللہ کے لیے لڑنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4920۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا، ہمیں اعمش نے شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی شخص اظہار شجاعت کے لیے لڑتا ہے، پھر اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4921۔ منصور نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے متعلق سوال کیا اور کہا، ایک شخص غصے کی وجہ سے جنگ کرتا ہے، ایک شخص قومی حمیت کی بنا پر جنگ کرتا ہے۔ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنا سر مبارک اٹھایا اور صرف اس لیے اٹھایا کہ وہ آدمی کھڑا ہوا تھا اور فرمایا، جو شخص اس لیے لڑا کہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو، وہی اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4922۔ خالد بن حارث نے کہا، ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی، کہا مجھے یونس بن یوسف نے سلیمان بن یسار سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جم گھٹے کے بعد لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے چھٹ گئے تو اہل شام میں سے ناتل بن قیس جزامی رئیس اہل شام نے ان سے کہا، شیخ مجھے ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ کہا ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے روز سب سے پہلا شخص جس کے خلاف فیصلہ آئے گا وہ ہوگا جسے شہید کر دیا گیا، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی عطا کردہ نعمت کی پہچان کرائے گا تو وہ اسے پہچان لے گا، وہ پوچھے گا تو نے اس نعمت کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری راہ میں لڑائی کی حتیٰ کہ مجھے شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تم اس لیے لڑے تھے کہ کہا جائے یہی شخص جری ہے، اور یہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ آدمی جس نے علم پڑھا، پڑھایا اور قرآن کی قرات کی اسے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، وہ پہچان کر لے گا، وہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم پڑھا اور پڑھایا اور تیری خاطر قرآن کی قرات کی۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، تو نے اس لیے علم پڑھا کہ کہا جائے یہ عالم ہے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے۔ وہ کہا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا حتیٰ کہ آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ آدمی جس پر اللہ نے وسعت کی اور ہر قسم کا مال عطا کیا اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائے گا، وہ پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے ان میں کیا کیا؟ کہے گا میں نے کوئی راہ نہیں چھوڑی جس میں تمہیں پسند ہے کہ مال خرچ کیا جائے، مگر ہر ایسی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تم نے جھوٹ بولا، تم نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ کہا جائے کہ وہ سخی ہے، ایسا ہی کہا گیا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4923۔ حجاج بن محمد نے ہمیں ابن جریج سے خبر دی، کہا مجھے یونس بن یوسف نے سلیمان بن یسار سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے چھٹ گئے تو ناتل شامی نے کہا، اور اس کے بعد خالد بن حارث کی طرح حدیث بیان کی۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4924۔ حیوہ بن شریح نے ابو ہانی سے روایت کی، انہوں نے عبد الرحمن حبولی سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والی کوئی بھی جماعت جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتی ہے پھر وہ لوگ مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ آخرت کے اجر سے 2 حصے فوراً حاصل کر لیتے ہیں، ان کے لیے ایک باقی رہ جاتا ہے، اور اگر وہ غنیمت حاصل نہیں کرتے تو آخرت میں ان کا اجر پورا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4925۔ نافع بن یزید نے کہا، مجھے ابو ہانی نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو عبد الرحمن حبولی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی غازی جماعت یا لشکر جہاد کرے، غنیمت حاصل کرے اور سلامت رہے تو انہوں نے اپنے 2/3 اجر فوراً یہی حاصل کر لیے، اور جو بھی غازی جماعت یا لشکر خالی ہاتھ لوٹے اور زخم کھائے تو ان لوگوں کے لیے اجر مکمل ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4926۔ امام مالک نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا مدار نیت پر ہی ہے، اور آدمی کے لیے وہی اجر ہے جس کی اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس شخص کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4927۔ لیث، حماد بن زید، عبد الوہاب ثقفی، سلیمان بن حیان، حفص بن غیاث، یزید بن ہارون، ابن مبارک اور سفیان سب نے یحییٰ بن سعید سے مالک کی سند اور ان کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ سفیان کی حدیث میں ہے، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4928۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سچے دل سے شہادت طلب کی اسے عطا کر دی جاتی ہے، یعنی اجر عطا کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ اسے عملاً حاصل نہ ہو سکے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4929۔ ابو طاہر اور حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی، الفاظ حرملہ کے ہیں۔ ابو طاہر نے کہا، ہمیں عبداللہ بن وہب نے خبر دی، حرملہ نے کہا حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو شریح نے حدیث بیان کی کہ سہل بن ابی امامہ بن سہل بن حنیف نے اپنے والد کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچے دل سے اللہ کی شہادت مانگے اللہ اسے شہداء کے مراتب تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو۔ ابو طاہر نے اپنی حدیث میں سچے دل سے کے الفاظ بیان نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4930۔ محمد بن عبد الرحمن بن سہم انطاکی نے کہا، ہمیں عبداللہ بن مبارک نے وہیب مکی سے خبر دی، انہوں نے عمر بن محمد بن منقدر سے، انہوں نے سمی سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مر گیا اور جہاد کیا نہ دل میں جہاد کا ارادہ ہی کیا، وہ نفاق کی ایک قسم میں مرا۔ ابن سہم نے کہا، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی جب جہاد کی سنگین ضرورت تھی، بہت بڑے ممالک اسلام میں داخل ہونے اور دشمنوں سے معمون ہو جانے کے بعد اب ہر کسی کی جہاد میں شمولیت کی اتنی شدید ضرورت نہیں رہی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4931۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا مدینے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ تم کسی راستے پر نہیں چلتے یا کسی وادی کو طے نہیں کرتے مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں بیماری نے روک رکھا ہے۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 4932۔ ابو معاویہ، وکیع اور عیسیٰ بن یونس سب نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، مگر وکیع کی حدیث میں مگر وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں کے بجائے مگر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہوتے ہیں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4933۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ عنہا جو حضور کی رضائی خالہ لگتی تھی کے پاس تشریف لے جاتے اور وہ آپ کو کھانا پیش کرتی تھی۔ بعد ازاں وہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آ گئیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گئے، انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا اور پھر بیٹھ کر آپ کے سر میں جوئیں تلاش کرنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے میرے سامنے پیش کیے گئے، وہ اس سمندر کی پوچھ پر سوار ہوں گے، وہ تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ ہوں گے یا اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی طرح ہوں گے۔ انہیں شک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ کہا تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے عرض کی، اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان مجاہدین میں شامل کر دے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی اور پھر اپنا سر تکیے پر رکھ کر سو گئے۔ پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے خواب میں میری امت کے کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے دکھائے گئے، جس طرح پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم اولین لوگوں میں سے ہو۔ پھر حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سمندر میں یعنی بحری بیڑے پر سوار ہوئیں، اور جب سمندر سے باہر نکلی تو اپنی سواری کے جانور سے گر کر شہید ہو گئیں، یعنی اس طرح شہادت پائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4934۔ حماد بن زید نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے محمد بن یحییٰ بن حبان سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی۔ کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہمارے ہاں قیلولہ فرمایا، پھر آپ ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مجھے میری امت کا ایک گروہ دکھایا گیا جو سمندر کی پیٹھ پر سوار ہیں، جیسے بادشاہ اپنے اپنے تخت پر بیٹھے ہوں۔ میں نے عرض کی، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ پھر سو گئے اور آپ دوبارہ جاگے تو بھی آپ ہنس رہے تھے۔ میں نے پھر آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسی طرح فرمایا۔ میں نے عرض کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا، تم اولین لوگوں میں سے ہو۔ کہا، پھر اس کے بعد حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہوں نے سمندر کے راستے جہاد کیا اور حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب وہ پہنچی تو ان کے پاس ایک خچر لائی گئی، وہ اس پر سوار ہوئی، لیکن اس نے ان کو گرا دیا جس سے ان کی گردن ٹوٹ گئی، اور اس طرح انہوں نے شہادت پائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4935۔ لیث نے یحییٰ بن سعید سے، انہوں نے ابن حبان سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنی خالہ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب ہی سو گئے، پھر آپ مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ میں نے عرض کی، اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، مجھے میری امت کے کچھ لوگ دکھائے گئے جو اس بحر اخضر پر سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ پھر حماد بن زید کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4936۔ عبداللہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خالہ بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہاں تکیے پر سر رکھ کر سو گئے۔
اس کے بعد اسحاق بن ابی طلحہ اور محمد بن یحییٰ بن حبان کی حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4937۔ لیث بن سعد نے ہمیں ایوب بن موسیٰ سے حدیث بیان کی، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے شرحبیل بن سمت سے، انہوں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے، اور اگر پہرا دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا، اس کے لیے اس کا رزق جاری کیا جائے گا، اور وہ قبر میں سوالات کر کے امتحان لینے والے سے محفوظ رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4938۔ ابو عبیدہ بن عقبہ نے شرحبیل بن سمت سے، انہوں نے سلمان خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایوب بن موسیٰ سے لیث کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4939۔ سمی نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بار ایک شخص کسی راستے پر جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک خاردار شاخ دیکھی تو اس کو راستے سے پیچھے کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے عمل کی جزا دی اور اس کو بخش دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، شہید 5 قسم کے اشخاص ہیں، نمبر 1 طاعون کی بیماری میں مرنے والا، نمبر 2 پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، نمبر 3 ڈوب کر مرنے والا، نمبر 4 کسی چیز کے نیچے دب کر مرنے والا، اور نمبر 5 جو شخص اللہ عز و جل کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4940۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں بات کرتے ہوئے شہید کس کو شمار کرتے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، جو شخص اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوئے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں طلب علم، سفر حج، جہاد کے دوران میں اپنی موت مر جائے وہ شہید ہے، جو شخص طاعون میں مرے وہ شہید ہے، جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مر جائے وہ شہید ہے۔ ابو صالح سے بیان کرنے والے ایک اور راوی عبید اللہ بن مقسم نے سہیل بن ابی صالح سے کہا، میں تمہارے والد کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا، اور غرق ہونے والا شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4941۔ خالد نے ہمیں سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، البتہ ان کی حدیث میں ہے، سہیل نے کہا، عبید اللہ بن مقسم نے سہیل سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کے بارے میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس حدیث کو اپنے والد سے بیان کرتے ہوئے اس میں یہ اضافہ کیا تھا، اور جو غرق ہو جائے وہ شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4942۔ وہیب نے کہا، ہمیں سہیل نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، ان کی حدیث میں ہے، کہا مجھے عبید اللہ بن مقسم نے ابو صالح سے خبر دی اور اس میں اضافہ کیا، غرق ہونے والا شہید ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4943۔ عبد الواحد بن زیاد نے کہا، ہمیں عاصم نے حفصہ بنت سیرین سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، یحییٰ بن ابی عمرہ کس بیماری سے فوت ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا طاعون سے۔ انہوں نے کہا تو انہوں یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاعون سے موت ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4944۔ علی بن مسہر نے عاصم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4945۔ ثمامہ بن شفیع سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ منبر پر فرما رہے تھے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی تم ان کے مقابلے کے لیے جتنی کر سکو قوت تیار کرو۔ سن رکھو، قوت
تیر اندازی کا نام ہے۔ سن رکھو، قوت تیر اندازی کا نام ہے۔ سن رکھو، قوت تیر اندازی کا نام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4946۔ ابن وہب نے کہا مجھے عمر بن حارث نے ابو علی ثمامہ بن شفیع سے خبر دی، انہوں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جلد ہی تمہارے لیے بہت سی زمینوں پر قبضے کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اس لیے تم میں سے کوئی اپنے تیروں کی مشق سے غافل نہ رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4947۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ حدیث کی مانند روایت نقل کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4948۔ حارث بن یعقوب نے عبد الرحمن بن شماسہ سے روایت کی کہ فقیم لخمی نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ تیر چھوڑنے اور جا لگنے کے ان دو نشانوں کے درمیان چکر لگاتے ہیں جبکہ آپ بوڑھے ہیں اور یہ آپ کے لیے باعث مشقت بھی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات نہ سنی ہوتی تو میں یہ تکلیف نہ اٹھاتا۔ حارث نے کہا میں نے ابن شماسہ سے پوچھا وہ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو ترک کر دیا وہ ہم میں سے نہیں، یا فرمایا اس نے نافرمانی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4949۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، کوئی ان کو نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے یعنی قیامت، اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4950۔ ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، یعنی اس حدیث کا بیان کتاب الایمان میں گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4951۔ ترجمہ وہی جو اوپر گزرا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4952۔ جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین برابر قائم رہے گا اور اس کے اوپر لڑتی رہے گی ایک جماعت کافروں سے اور مخالفوں سے مسلمانوں کی قیامت ہونے تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4953۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا حق پر لڑتا رہے گا قیامت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4954۔ عمیر بن ہانی سے روایت ہے میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا منبر پر وہ کہتے تھے میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے ہمیشہ ایک گروہ میری امت کا اللہ کے حکم پر قائم رہے گا، جو کوئی ان کو بگاڑنا چاہے وہ کچھ بگاڑ نہ سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچے اور وہ غالب رہیں گے لوگوں پر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4955۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے اور ہمیشہ ایک جماعت مسلمانوں کی حق پر لڑتی رہے گی اور غالب رہے گی ان پر جو ان سے لڑیں گے قیامت تک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4956۔ عبد الرحمن بن شماسہ مہری سے روایت ہے میں مسلمہ بن مخلد کے پاس بیٹھا تھا، ان کے پاس عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قیامت قائم نہ ہوگی مگر بدترین مخلوق پر، وہ بدتر ہوں گے جاہلیت والوں سے، اللہ تعالیٰ سے جس کی بات کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو دے دے گا۔ لوگ اسی حال میں تھے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ مسلمہ نے ان سے کہا اے عقبہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پر میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ہمیشہ میری امت کا ایک گروہ یا ایک جماعت اللہ کے حکم پر لڑتی رہے گی اور اپنے دشمن پر غالب رہے گی، جو کوئی ان کا خلاف کرے گا ان کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حال میں ہوں گے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے شک حضرت نے ایسا فرمایا۔
لیکن پھر اللہ ایک ہوا بھیجے گا جس میں موش کی سی بو ہوگی اور ریشم کی طرح بدن پر لگے گی، وہ نہ چھوڑے گی کسی شخص کو جس کے دل میں ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بلکہ اس کو مارے جاوے گی، بعد اس کے سب برے کافر لوگ رہ جائیں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4957۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ مغرب والے یعنی عینی عرب یا شام والے حق پر غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4958۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین میں سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشک سالی یا قحط زدہ زمین میں سفر کرو تو اس زمین پر سے جلدی گزرو، اور جب تم رات کے آخری حصے میں منزل کرو تو گزرگاہ سے ہٹ جاؤ، کیونکہ رات کو وہ راستے کی جگہ حشرات الارض کا ٹھکانہ ہوتی ہے، یعنی وہاں اپنی خوراک کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4959۔ عبدالعزیز بن محمد نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم شادابی کے زمانے میں سفر کرو تو زمین سے اونٹوں کو ان کا حصہ دو، اور جب تم خشک سالی میں سفر کرو تو اس سے متاثرہ علاقے میں سے ان اونٹوں کی ٹانگوں کا گودا بچا کر لے جاؤ، یعنی تیز رفتاری سے نکل جاؤ تاکہ زیادہ عرصہ بھوکے رہ کر وہ کمزور نہ ہو جائیں، اور جب تم رات کے آخری حصے میں قیام کرو تو گزرگاہ میں ٹھہرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ جانوروں کی گزرگاہ اور حشرات الارض کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4960۔ یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا، میں نے امام مالک سے پوچھا، سمی نے آپ کو ابو صالح کے واسطے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ تم میں سے ایک مسافر کو سونے، کھانے اور پینے سے روک دیتا ہے، جب تم میں سے کوئی شخص وہ کام سر انجام دے چکے جو اس کے پیش نظر تھا تو وہ جلد اپنے گھر آئے۔ انہوں یعنی امام مالک نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4971۔ یزید بن ہارون نے حمام سے حدیث بیان کی، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر والوں پر دستک نہ دیتے تھے، آپ سفر سے گھر والوں کے پاس صبح کو یا شام کو تشریف لاتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4962۔ عبد الصمد بن عبد الوارث نے کہا، ہمیں حمام نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی، البتہ انہوں نے کہا گھروں میں داخل نہ ہوتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4963۔ حشیم نے سیار سے، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ہم ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم مدینے پہنچے تو ہم گھروں کے اندر داخل ہونے کے لیے جانے لگے تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، حتیٰ کہ ہم کچھ تاخیر سے رات کے وقت یعنی عشاء کے وقت جائیں، تاکہ بکھرے بالوں والی اپنے بال سنوار لے اور شوہر کی غیر موجودگی میں رہنے والی اپنی صفائی کر لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4964۔ عبد الصمد نے کہا، ہمیں شعبہ نے سیار سے حدیث بیان کی، انہوں نے عامر شعبی سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت گھر واپس آئے تو رات کو اچانک اپنے گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ اتنی دیر توقف کرے کہ شوہر کی غیر حاضری میں رہنے والی اپنی صفائی کر لے اور الجھے بالوں والی بال سنوار لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4965۔ روح بن عبادہ نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں سیار نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4966۔ محمد بن جعفر نے کہا،
ہمیں شعبہ نے عاصم سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا جب کوئی انسان لمبا وقت گھر سے دور رہا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رات کو اچانک گھر میں داخل ہونے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4967۔ روح نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4968۔ وکیع نے سفیان سے، انہوں نے محارب سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ انسان رات کو اچانک گھر والوں کے پاس جا پہنچے اور ان کو خیانت یعنی جس طرح خاوند نے کہا ہوا ہے اس طرح نہ رہنے کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں ڈھونڈے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4969۔ عبد الرحمن نے کہا ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ عبد الرحمن نے کہا سفیان نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ ان کو خیانت کا مرتکب سمجھے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے کہ الفاظ حدیث میں ہیں یا نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4970۔ ہمیں شعبہ نے محارب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک رات کو گھر آنے کی کراہت بیان کی اور یہ جملہ بیان نہیں کیا، ان کو خائن سمجھے اور ان کی کمزوریاں تلاش کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4971۔ روایت کی، کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سدھائے ہوئے کتوں کو چھوڑتا ہوں، وہ میرے لیے شکار کو قابو کر لیتے ہیں اور میں اس پر اللہ کا نام بھی لیتا ہوں یعنی بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنا سدھایا ہوا کتا چھوڑ دو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو پھر اس کو کھا لو۔ میں نے کہا خواہ وہ کتے شکار کو مار ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ شکار کو مار ڈالیں جب تک کوئی اور کتا جو ان کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ان کے ساتھ شریک نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کی میں شکار کو موٹی لکڑی کے نوکدار بغیر پروں کے تیر کا نشانہ بناتا ہوں اور اسے مار لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بغیر پروں والا تیر مارو اور وہ اس کے جسم کو چھید دے اور خون نکل جائے تو اس کو کھا لو، اور اگر وہ اسے چوڑائی کی طرف سے نشانہ بنائے اور مار ڈالے تو مت کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4972۔ بیان نے شعبی سے، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم لوگ ان کتوں سے شکار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تم اپنے سدائے ہوئے کتے کو چھوڑ دو اور اس پر بسم اللہ پڑھ لو تو جو شکار وہ تمہارے لیے پکڑیں چاہے وہ اسے مار دیں تم اسے کھا لو، الا یہ کہ کتا یعنی اس میں سے کچھ خود کھا لے، اگر وہ کھا لے تو تم نہ کھاؤ کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ اس نے اپنے لیے شکار پکڑا ہوگا، اگر دوسرے کتے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں تو مت کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4973۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی صفر سے حدیث بیان کی، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا جب اس نے اپنے چھیدنے والے تیز حصے کے ذریعے سے نشانہ بنایا ہو تو کھا لو، اور اگر اپنی چوڑائی سے نشانہ بنا کر مار دیا ہو تو وہ چوٹ لگنے سے مرا ہوا شکار ہے، اسے نہ کھاؤ۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے شکار کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا جب تم شکار پر اپنا کتا چھوڑ دو اور اس پر بسم اللہ پڑھو تو اس کو کھا لو، اگر کتے نے اس شکار میں سے کچھ کھا لیا ہے تو اس کو مت کھاؤ کیونکہ کتے نے اس شکار کو اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا اگر میں اپنے کتے کے ساتھ ایک کتے کو بھی دیکھوں اور مجھے پتہ نہ چلے کہ دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے، آپ نے فرمایا پھر تم نہ کھاؤ کیونکہ تم نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پر بسم اللہ نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4974۔ ابن علیہ نے کہا مجھے شعبہ نے عبداللہ بن ابی صفر سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے شعبی کو کہتے ہوئے سنا، کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا، پھر اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4975۔ غندر نے کہا ہمیں شعبہ نے عبداللہ بن ابی صفر سے، انہوں نے اور کچھ دیگر لوگوں نے جن کا شعبہ نے ذکر کیا شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر پر والے تیر کے متعلق سوال کیا، اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4976۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں زکریہ نے عامر شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لاٹھی کی لوہے والی طرف لگے تو کھا لے، اور جب لکڑی والی طرف لگے اور مر جائے تو وہ وقیز ہے، یعنی موقوذہ ہے، جو پتھر یا لکڑی سے مارا جائے، اور وہ قرآن پاک میں حرام ہے، اس کو مت کھاؤ۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنا کتا چھوڑے تو کھا لے، لیکن اگر کتا شکار میں سے کھا لے تو مت کھا، کیونکہ اس نے اپنے لیے شکار کیا۔ میں نے کہا اگر میں اپنے کتے کے ساتھ دوسرے کتے کو پاؤں اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس کتے نے پکڑا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مت کھا، کیونکہ تو نے اپنے کتے پر بسم اللہ کہی تھی اور دوسرے کتے پر نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4977۔ عیسیٰ بن یونس نے کہا ہمیں زکریہ بن ابی زائدہ نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4978۔ سعید بن مسروق نے کہا شعبی نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ نہرین کے قصبے میں ہمارے ہمسائے اور ہمارے پاس آنے جانے والے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میں شکار پر اپنا کتا چھوڑتا ہوں، پھر اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتا بھی دیکھتا ہوں کہ اس نے اس کو شکار کر لیا ہے، اور مجھے یہ پتہ نہیں کہ اصل میں ان دونوں میں سے کس نے شکار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر تم اس کو مت کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے، دوسرے پر نہیں پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4979۔ حکم نے شعبی سے، انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4980۔ علی بن مسہر نے عاصم سے، انہوں نے شعبی سے، انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جب تم اپنا کتا شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ پڑھو، اور اگر وہ تمہارے لیے شکار کو جکڑ لے اور تم اس شکار کو زندہ پاؤ تو اس کو ذبح کر دو، اور اگر تم شکار کو اس حالت میں پاؤ کہ کتے نے اسے مار ڈالا ہو اور ان میں سے کچھ کھایا نہ ہو تو اس کو بھی کھا لو، اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ ایک اور کتے کو پاؤ اور اس نے شکار کو مار ڈالا ہو تو اس کو نہ کھاؤ، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے ان دونوں میں سے کس کتے نے مارا ہے، اور اگر تم تیر مارو تو بسم اللہ پڑھو، پھر اگر ایک دن تک وہ شکار تمہیں نہ ملے یعنی بعد میں ملے اور تمہیں اس میں اپنے تیر کے علاوہ کسی اور چیز کا نشان نہ ملے تو تم چاہو تو اس کو کھا لو، اور اگر وہ تمہیں پانی میں ڈوبا ہوا ملے تو مت کھاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4981۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہمیں عاصم نے شعبی سے خبر دی، انہوں نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا اور جو تو اللہ کا نام لے کر تیر مارے پھر تو اس میں اپنے تیر کے سوا اور کسی مار کا نشان نہ پائے تو اسے کھا لے، اور اگر تو اس کو پانی میں ڈوبا ہوا پائے تو مت کھا، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ پانی سے مرا ہے یا تمہارے تیر سے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4982۔ ابن مبارک نے حیوہ بن شریح سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ربیہ بن یزید دمشقی کو کہتے ہوئے سنا، مجھے ابو ادریس عائز اللہ نے خبر دی، کہا میں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ
ہم اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ملک میں رہتے ہیں، ان کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں، اور ہمارا ملک شکار کا ملک ہے، تو میں اپنی کمان سے سکھائے ہوئے کتے اور اس کتے سے شکار کرتا ہوں جو سکھایا ہوا نہیں، تو مجھے وہ طریقہ بیان کیجئے کہ جو حلال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو کہا کہ اہل کتاب کے ملک میں ہیں اور ان کے برتنوں میں کھاتے ہیں، تو اگر تم کو اور برتن مل سکیں تو ان کے برتنوں میں مت کھاؤ، اور اگر اور برتن نہ ملیں تو ان کو دھو لو اور پھر ان میں کھاؤ۔ اور جو تو نے ذکر کیا ہے کہ تم شکار کی زمین میں رہتے ہو، بس جس کو تیر پہنچے اور تو اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑے تو اسے کھا لے، اور اگر تو اپنے شکاری کتے سے شکار کرے اور اس پر اللہ کا نام لے کر چھوڑا ہو تو کھا لے، اور اگر ایسے کتے کا شکار ہو جو شکاری نہ ہو اور تو اسے زندہ پالے تو ذبح کر کے کھا لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4983۔ زہیر بن وہب اور مقری دونوں نے حیوہ سے اسی سند کے ساتھ ابن مبارک کی حدیث کی طرح روایت کی، البتہ ابن وہب نے اپنی روایت میں کمان کے شکار کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4984۔ ابو عبداللہ حماد بن خالد خیاط نے معاویہ بن صالح سے، انہوں نے عبد الرحمن بن جبیر سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، جب تم شکار پر اپنا تیر چلاؤ اور پھر وہ تم سے غائب ہو جائے، پھر تم کو مل جائے تو کھا لو جب تک بدبودار نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4985۔ معن بن عیسیٰ نے کہا، مجھے معاویہ نے عبد الرحمن بن جبیر بن نفیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں جسے 3 دن کے بعد اپنا شکار ملے روایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک بدبودار نہ ہو اسے کھا سکتے ہو، یعنی سخت ٹھنڈے علاقوں میں دیر تک صحیح سلامت رہے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4986۔ محمد بن حاتم نے کہا، ہمیں عبد الرحمن بن مہدی نے معاویہ بن صالح سے حدیث بیان کی، انہوں نے علا سے، انہوں نے مکحول سے، انہوں نے ابو ثعلبہ بن خوشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں اپنی حدیث بیان کی۔ پھر ابن حاتم رحمت اللہ علیہ نے کہا، ہمیں ابن مہدی نے معاویہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن بن جبیر اور ابو ظاہریہ سے، انہوں نے جبیر بن نفیر سے، انہوں نے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علا کی حدیث کے مانند روایت کی، اور اس کی بدبو کا ذکر نہیں کیا، اور کتے کے شکار کے بارے میں فرمایا، 3 دن کے بعد بھی اس کو کھا سکتے ہو، لیکن اگر اس سے بدبو آئے تو اس کو چھوڑ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4987۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، اسحاق بن ابراہیم اور ابن ابی عمر نے کہا، ہمیں سفیان بن عیینہ نے زہری سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ادریس سے، انہوں نے ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچلیوں یعنی نوکدار دانت والے ہر درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اسحاق اور ابن عمر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا، زہری نے کہا، شام میں آنے تک ہم نے یہ حدیث نہیں سنی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4988۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو ادریس خولانی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ ابن شہاب زہری نے کہا، ہم نے حجاز میں اپنے علماء سے یہ حدیث نہیں سنی تھی، یہاں تک کہ ابو ادریس نے جو شام کے فقہاء میں سے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4989۔ عمر بن حارث نے کہا کہ ابن شہاب نے انہیں ابو ادریس خولانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4990۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بن انس، ابن ابی ذئب، عمر بن حارث، یونس بن یزید وغیرہ نے اور معمر، یوسف بن ماجشون اور صالح سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ یونس
اور امر کی حدیث کے مانند روایت کی۔ سب نے کھانے کا ذکر کیا ہے سوائے صالح اور یوسف کے۔ ان دونوں کی حدیث یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرمایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4991۔ عبد الرحمن بن مہدی نے مالک سے، انہوں نے اسماعیل بن ابی حکیم سے، انہوں نے عبیدہ بن سفیان سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا ہر کچلیوں والا درندہ اس کو کھانا حرام ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4992۔ ابن وہب نے کہا مجھے امام مالک بن انس نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4993۔ معاذ عنبری نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے، انہوں نے میمون بن مہران سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے اور ناخنوں والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4994۔ سہل بن حماد نے شعبہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4995۔ ابو عوانہ نے کہا ہمیں حکیم اور ابو بشر نے میمون بن مہران سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلیوں والے درندے اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندے کو کھانے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4996۔ حشیم اور ابو عوانہ نے ابو بشر سے، انہوں نے میمون بن مہران سے روایت کی، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حکم سے شعبہ کی روایت کرتا حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4997۔ ابو زبیر نے حضرت جابر سے روایت کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں قریش کے ایک قافلے کو ملنے، یعنی ان کے پیچھے، اور ہمارے سفر خرچ کے لیے کھجور کا ایک تھیلا دیا، اور کچھ آپ کو نہ ملا کہ ہمیں دیتے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ایک ایک کھجور ہر روز دیا کرتے تھے۔ ابو زبیر نے کہا کہ میں نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایک کھجور میں کیا کیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس کو بچے کی طرح چوس لیا کرتے تھے، پھر اس پر تھوڑا پانی پی لیتے تھے، وہ ہمیں سارا دن اور رات کو کافی ہو جاتا، اور ہم اپنی لکڑیوں سے پتے جھاڑتے، پھر ان کو پانی میں تر کرتے اور کھاتے تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو وہاں ایک لمبی اور موٹی سی چیز نمودار ہوئی، ہم اس کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ ایک جانور ہے جس کو عنبر کہتے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ مردار ہے، یعنی حرام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ نہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اور تم بھوک کی وجہ سے مجبور ہو چکے ہو تو اس کو کھاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم وہاں 1 مہینہ رہے اور ہم 300 آدمی تھے، اس کا گوشت کھاتے رہے یہاں تک کہ ہم موٹے ہو گئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اس کی آنکھ کے حلقے میں سے چربی کے گھڑے برتے تھے اور اس میں سے بیل کے برابر گوشت کے ٹکڑے کاٹتے تھے۔ آخر سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو لیا، وہ سب اس کی آنکھ کے حلقے کے اندر بیٹھ گئے اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی اٹھا کر کھڑی کی۔ پھر جو اونٹ ہمارے ساتھ تھے ان میں سے سب سے بڑے اونٹ پر پالان باندھی تو وہ اس کے نیچے سے نکل گیا، اور ہم نے اس کے گوشت میں سے زیادہ راہ کے لیے وشائق بنا لیے۔ وشائق ابال کر خشک کیے ہوئے گوشت کو کہتے ہیں جو سفر کے لیے رکھتے ہیں۔ جب ہم مدینے میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ قصہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رزق تھا جو اس نے تمہارے لیے نکالا تھا، اب تمہارے پاس اس گوشت کا کچھ حصہ ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4998۔ عمر نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
300 सवारों के साथ हमें मुहिम पर रवाना फरमाया। हमारे अमीर हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। हमें कुरैश के काफिले की घात लगाना थी। हम तकरीबन आधा महीना साहिल समुंदर पर ठहरे रहे। हमें शदीद भूख का सामना था, हत्ता कि हमने दरख्तों से झाड़े हुए पत्ते खाए और उस लश्कर का नाम झड़े हुए पत्तों का लश्कर पड़ गया। तो समुंदर ने हमारे लिए एक जानवर निकाल कर फेंका जिसको अंबर कहा जाता है। हम निस्फ माह तक उसको खाते और उसकी चर्बी को तेल के तौर पर इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि हमारे बदन असल हालत में लौट आए। हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी एक पटली यानी पीठ का कांटा लेकर उसे नस्ब कराया। फिर लश्कर में सबसे लंबा आदमी और सबसे ऊंचा ऊंट ढूंढा और उस आदमी को उस पर सवार किया तो वो उसके नीचे से गुजर गया और उस अंबर की आंख के हलके में एक जमात बैठ गई। कहा, हमने उसकी आंख के ढेले से इतने इतने मटके चर्बी निकाली। यानी सफर के आगाज में हमारे साथ एक बूरा बराबर खजूरें थीं। पहले अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु हमें एक एक मुट्ठी खजूर देते थे, फिर एक एक खजूर देने लगे। जब ये भी मिलना बंद हो गई तो हमने समझ लिया कि वो खत्म हो गई हैं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 4999। अम्र ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पत्तों वाले लश्कर के बारे में बयान करते हुए सुना कि जब ज़ादिरा खत्म हो गया तो इब्तिदा में एक दिन एक शख्स ने 3 ऊंट ज़िबा किए, फिर 3 ज़िबा किए, फिर 3 ज़िबा किए। उसके बाद हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको मना कर दिया कि सवारी के जानवर खत्म होने लगे थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5000। हिशाम बिन उर्वा ने वहाब बिन कैसान से, उन्होंने Hello guys, welcome to my channel Mirza JB.